مولا کائنات نے فرمایا ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا، یہ دنیا سچائی کی دنیا ہے، جگہ ہے، دار صدق سچائی کا گھر ہے، لمن صدقہا جس نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا، ودار عافیت لمن فہم عنہا، اور جس نے دنیا سے سیکھ لیا اس کے لیے یہ عافیت کی جگہ ہے، ودار غنن لمن تزود منہا، اور جس نے دنیا سے زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دیا تو یہ غنی ہونے کا مقام ہے، ودار موعظۃ لمن اتعظ بہا، اور جو اس سے نصیحت لے لے تو یہ نصیحت ہونے کی بہت اچھی جگہ ہے، مسجد و احیاء اللہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کے سجدے کی جگہ ہے، مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکے کے نماز پڑھنے کا مکان ہے، مہبط وحی اللہ، اللہ کی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، ومتجر اولیاء اللہ، اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے، اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ، انہوں نے اس کے اندر رحمت کو کسب کر لیا اور جنت کو فائدے میں اٹھا لیا۔ یہ امیر المومنین کی وہ دنیا ہے جو خوبصورت دنیا ہے، کہ دنیا بہت اچھی ہے، کیا چاہیے اس کے اندر؟ فرمایا اگر کوئی اس کی تصدیق کرے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، اس کی سچائی کو دیکھ لے تو یہ تو پھر سچائی کی جگہ ہے، فرمایا کہ عافیت کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ایک جملہ ہے، دار و غنن لمن تزود منہا، جو یہاں سے زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دے اس کے لیے غنی ہونے کی جگہ ہے، اس کے لیے غنی ہونے کی جگہ ہے، زیادہ راہ اٹھانا شروع کر دے مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض فرمائیے آپ نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، آپ کو ایک کمرے کے اندر بھیج دیا گیا ہے، کہا کہ اس کمرے کے اندر تمہارے اس لمبے سفر کے لیے غذا فراہم کر دی گئی ہے، جاؤ اس کمرے سے گزرو گے، سفر تمہارا 1 سال کا ہے، اس کمرے میں تم نے 1 گھنٹہ رہنا ہے، اس 1 گھنٹے میں جتنا راستے کے لیے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ اب ایک آدمی اس کمرے میں گیا اور اس کمرے میں جا کر کھانا کھانا شروع کر دیا، 1 گھنٹہ کھانا کھاتا رہا، کھانا کھانے کے بعد باہر نکل آیا، یہ غنی ہے؟ یہ غنی ہے؟ نہیں، یہ غنی نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، اس نے بہت کچھ اٹھایا ہے لیکن ختم ہونے والا، اس نے سب کچھ اٹھا لیا ہے، اپنی جان کو بوجھ کے تلے دبا لیا ہے، لیکن ایسا بوجھ جو اگلے سفر میں کام نہیں آئے گا، چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔ اگر یہ عقل مند ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس 1 گھنٹے میں بھوکا رہ لیتا اور جتنا سامان اٹھا کر چلنے کے قابل تھا وہ اٹھا لیتا، اور اتنا سامان اٹھاتا کہ 1 سال کے سفر میں پھر اس کو بھوک نہ لگتی۔ امام فرما رہے ہیں دار و غنن، یہ غنی ہونے کی جگہ ہے، لمن تزود منہا، جو یہاں سے زیادہ راہ اٹھا لے، اگر تم زیادہ راہ اٹھا لو تم غنی ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے یہیں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا تو تم بے وقوف آئے، تم نے کچھ بھی نہیں کمایا تھا۔ دار موعظۃ لمن اتعظ بہا، جو اس سے نصیحت لے اس کے لیے یہ نصیحت کی جگہ ہے۔ مولانا ایک اور موقع پر جملہ ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت جملہ، فرمایا جو اس دنیا سے عبرت، جو اس دنیا سے بصیرت لے تو دنیا اسے عبرت دیتی ہے، اور جو اس دنیا کو دیکھنے لگے تو یہ اسے اندھا کر دیتی ہے۔ ہاں، جو اس دنیا کو دیکھنے لگے یہ دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے، اور جو اس دنیا سے بصیرت لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو موعظہ لینے کی کوشش کرے بصیرت دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ ایک شیشہ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ شیشہ خریدنے گئے تو آپ شیشے کے اندر تصویر نہیں دیکھتے، کچھ شیشہ دیکھتے ہیں، آئینہ۔ آپ آئینہ خریدنے گئے، آئینے کو دیکھتے ہیں، آئینہ کیسا ہے، اس کے اندر کی صورت نہیں دیکھتے، اس وقت کیا صورت پڑ رہی، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، آپ خود آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ آئینہ خرید کر گھر لے آئے، گھر میں لا کر آپ نے لٹکا دیا، صبح کو آپ تیار ہونے آئے، اب بھی آپ نے آئینہ دیکھا ہے، لیکن آئینے کو دیکھا ہے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اگر آپ دنیا کو آئینے کی طرح دیکھنے لگیں کہ خود آئینہ خریدنے جا رہے ہیں اس طرح دنیا کو دیکھنے لگے تو پھر یہ اندھا کر دے گی، پھر یہ دنیا اندھا کر دیتی ہے۔
دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنے لگے، دنیا اندھا کر دیتی ہے، پھر یہ اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے. لیکن اگر اس دنیا کو دیکھیں آخرت تک پہنچنے کے لیے، پھر یہ دنیا بصیرت دیتی ہے، پھر یہ دنیا بصیرت دے دیتی ہے، اور پھر دنیا پھر واضح کر دیتی ہے کہ اس نے کسی سے وفا نہیں کی، یہ بہت بے وفا جگہ ہے. اگر کوئی اس دنیا سے بصیرت دینے کی طرف چلا جائے، اس دنیا سے آخرت کو دیکھیں. لہذا اب دنیا کی مذمت کس بات پر ہے؟ دنیا کے اوپر فی نفس ہی نظر ڈالنا، دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنا، یہ مصیبت ہے، یہ پھر اندھا کر دے گی. کیسے اندھا کرے گی؟ امام کا ایک قول ہے، چھٹے امام کی ذات مقدس کا درود بھیجے گا. بہت خوبصورت جملات ہیں، یعنی ذرا سا سوچے گا اگر یہ حکمت نہ ہو تو پھر دنیا بے وقوفی کے اندر پڑے گی. فرمایا مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. فرمایا دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیاسا اس سے پیتا جاتا ہے پیاس بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیتا ہے. سمندر میں کبھی کوئی پھنس جائے، مثلا کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی سمندر میں چلی گئی اور سمندر سے نہیں نکل پا رہا، کشتی کے اندر زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا، تو کشتی چلانے والا ظاہر پیاسا ہو جائے گا. اب جب وہ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو ایک عجیب پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے لیکن وہ پیاسا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے. اچھا اب کنٹرول کس بات کا ہے؟ کنٹرول اس بات کا ہے کہ آپ ہیں تو پیاسے لیکن آپ نے پانی نہیں پینا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے حتیٰ یہ سوچا کہ میں ایک چلو پانی پیوں گا، تو سمندر کے پانی کی ایک خاصیت ہے، آپ ایک چلو پیئیں گے یہ 2 چلو کی پیاس بڑھائے گا، پھر آپ 2 چلو پانی پیئیں گے، اور جتنا آپ پانی پیتے جائیں گے سمندر کا نمکین پانی آپ کے اندر کو تباہ کرتا جائے گا، آپ کی پیاس بڑھاتا جائے گا. اب بدقسمتی سے وہ جو 1 چلو آپ نے پانی پیا تھا وہ 2 چلو کی پیاس دے گا. اب کنٹرول کرنا اور سخت ہوگا، اور اندر جو 1 چلو گیا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا آپ کو، نہ پیاس بجھی ہے نہ جسم کا فنکشن صحیح ہوا ہے، اندر اور خرابی کی ہے لیکن پیاس بڑھا دی اس نے. پہلے کم کنٹرول پر نبٹ جاتا یہ معاملہ، اب اور مشکل ہو گئی. کیوں؟ اب پیاس 2 چلو کی لگی ہے. اب آپ کے سامنے پھر ایک راستہ ہے، یا تو 2 چلو کی پیاس کو کنٹرول کر لیں یا 2 چلو پانی پی لیں. آپ نے پھر پانی پی لیا، اب پیاس 4 برابر لگے گی. وہ جو 2 چلو پانی اندر گیا ہے اس سے مشکل حل ہوئی ہے؟ نہیں، مشکل حل نہیں ہوئی ہے، اس نے جسم کے فنکشن کو اور خراب کیا ہے، آپ کی پیاس کو دگنا کر دیا ہے. اب صبر کا امتحان اور بڑھ گیا. امام فرما رہے ہیں دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیتے جاؤ گے تمہاری پیاس بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ تمہیں قتل کر دے گا. اگر مثلا یہ جو پیاسا ہوتا ہے کشتی میں، یہ ایک موقع پر گھبرا جاتا ہے اپنی پیاس کو کنٹرول کرتے کرتے، تو یہ کیا کرتا ہے منہ ڈال کر جتنا پی سکتا ہے پی لیتا ہے. ایک دفعہ کوئی سمندر کا پانی پیٹ بھر کے پی لے مر جائے گا، فارغ ہو گیا. یہ دنیا ہے. من کثر اشتباکہ بالدنیا کان اشد حسرتہ عند فراقها. انہی امام کا فرمان فرمایا جس کا دنیا سے تعلق بڑھتا چلا جائے تو دنیا سے جدائی کی وقت اس کی حسرت انتہا پر پہنچ جائے گی. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دنیا کی محبت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو خدا سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دنیا کی برائیوں میں سے ایک برائی. اچھا اب سوال یہ ہے جو ہمارے لیے مشکل بنے گا وہ یہ کہ اگر دنیا اتنی بری ہے تو ہم یہاں ہیں کیوں؟ ہاں مولا کا وہ جو آخری فرمان تھا اس کو دیکھیے گا. فرمایا تھا مت جرو اولیاء اللہ. فرمایا یہ اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ، اس کے اندر رہتے ہوئے خدا کی رحمت کو کسب کر لیتے ہیں. وربحوا فیہا الجنہ، اور جنت کو منافع میں اٹھا لیتے ہیں. اصل کام دنیا میں بس اتنا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ 50-60 سال صرف اس 1 گھنٹے کے برابر ہیں جب آپ کو اس جگہ پہ بھیجا گیا ہے جہاں ذخیرہ رکھا گیا ہے، یہاں سے اٹھائیے اگلے سفر کے لیے.
بخدا اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس جگہ کی. یہ وہ معرفت ہے جو اگر ہمارے اندر صحیح آ جائے تو ہماری مشکل حل ہے، پھر ہمارے فیصلے صحیح. بدقسمتی سے ہماری نظر دنیا پر فی نفس ہی ہے، ہم دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھ رہے ہیں. اب اس کی مثالیں بھی عرض کرتا چلو. مثلا آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، اگر اولیاء الہی میں سے ہو کھانا کیوں کھائے گا؟ آیا امیر المومنین کھانوں کی لذتوں کے لیے زندہ ہے؟ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ. ان کا کھانے کی لذت سے کیا تعلق؟ سید الشہداء انتہائی اچھا کھانا بھی کھائیں تو کھانے کی لذت کا سید الشہداء سے کیا تعلق؟ پھر کیوں ہے یہ؟ صرف ایک ہدف، ایک مقصد، کھانا کھانا ہے توانائی بھر، توانائی حاصل کرنی ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اچھا اگر اس سے زیادہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی مثلا میں نے کھانا کھایا اس لیے کہ نہیں مجھے یہ کھانا لذیذ لگ رہا ہے، مجھے یہ کھانا کھانا ہے، اب اس کی طلب بڑھے گی، اب اس کی طلب بڑھے گی. اور یہ دنیا اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنساتی چلی جائے گی کماء البحر، سمندر کے پانی کی طرح. ایک ایک چلو اتنا ہماری طلب بڑھا دے گی کہ پھر وہ کھانا بھی چھوڑنا دشوار ہو جائے گا. یہ دنیا ہے. اب اس میں سے اچھی اور بری دنیا کی ڈسٹنگوش ہوتا ہے میرے خیال میں یا نہیں ہوتا؟ اچھی دنیا وہ ہے جو اس آخرت کے لیے سرمایہ کا سبب بن جائے، یہ اچھی دنیا ہے. یہاں جتنا وقت گزارا آخرت کا سرمایہ کسب کیا. اکتسبوا فیہا الرحمہ، رحمت الہی کو کسب کر لیا. وربحوا فیہا الجنہ، اور جنت کو منافع میں اٹھا لیا. یہ اچھی دنیا ہے. اور اگر کسی نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا کماء البحر، تو پھر سمندر کے پانی کی طرح قتل کر دے گی اسے. یہ اچھی دنیا ہے، وہ بری دنیا ہے. فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہوتا ہے. جو کامیاب انسان ہیں ان میں سے کسی نے دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں دیکھا، ایک رات کے لیے بھی نہیں دیکھا. سب کے سب دنیا کو بس آخرت کے لیے دیکھتے تھے، اس خاطر کامیاب تھے. اور جو کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنے لگتا ہے اعما، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. مولانا فرمائے ایک اور جملے کے اندر کہ یہ دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھتا ہے، برائی کیا ہے؟ ہم نے کہا بہت برا ہے. دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھے بہت برا ہے. کیا برائی ہے؟ اور پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. مثلا یہ بات ہوئی کہ بھئی دنیا کو اگر دنیا کی خاطر دیکھیں کماء البحر، سمندر کے پانی کی طرح قتل کر دیتی ہے. اور دیکھتے ہیں اور اس میں کیا برائی ہے. اب اس میں بھی دو اسٹیج بنا لیتے ہیں. ایک آدمی حب دنیا دکھاتا ہے اور حب دنیا کی خاطر گناہ کرتا ہے، یہ تو بہت برا ہو گیا. پھر ایک آدمی وہ ہے جو حب دنیا دکھاتا ہے، حب دنیا کی خاطر گناہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی برا ہے. پھر کیوں برا ہے؟ ہمیں دونوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تو وہ ہے جو حب دنیا دکھاتا ہے، اس کی خاطر گناہ بھی کرتا ہے. مثلا کیا حب دنیا اس نے دکھائی، اس نے کہا مجھے بڑا گھر چاہیے، ٹھیک ہے، بڑے گھر کی خاطر کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، غصب کیا. یہ تو اس نے گناہ کیا. اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس. یہ تو ہے ہی مصیبت کے اندر، یہ تو گیا، یہ تو گناہ کر رہا ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے. مثلا اپنی مثال لے لیتے ہیں. دنیا اچھی لگنے لگی، لوگ اچھے لگنے لگے، چاہنے والے اچھے لگنے لگے، اس کی خاطر گناہ کرنا شروع کر دیا. اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہے ہی مصیبت کے اندر، یہ تو برائی کے گڈھے میں جا چکا ہے. کیوں؟ خدا متعال کے سامنے علنی گناہ کر رہا ہے. جو خدا کو گناہ کر رہا ہے اس کے بعد اس کی عاقبت کیا ہے؟ پھر اس کی عاقبت بہت بڑی ہے. اس کو برزخ کے اندر اس مصیبتوں سے گزرنا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر پائیں گے. اس کو قیامت کے اندر مصیبتوں سے گزرنا ہے جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا خدا تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت اور دوزخ کو بیان کیا ہے، ہماری دنیا کے پیمانوں میں بیان کیا ہے. کیوں؟ اصلی جنت اور دوزخ قابل بیان ہے ہی نہیں ہم جیسوں کے لیے. اس کی سختی کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے مزے کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی دنیا کی خاطر گناہ کر رہا ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ہے ہی برا، وہ تو گیا، اس کا تو کام ختم ہو چکا ہے. ہم تو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا کی خاطر گناہ نہیں کر رہا ہے. دنیا کی خاطر گناہ نہیں کرتا ہے، بس دنیا کو چاہتا ہے. اب اس میں کیا برائی ہے؟ اہل بیت تو اسی کو قبول نہیں کر رہے. کہہ رہے نہیں گناہ کرے وہ تو پھر تو معاملہ ہی جدا ہے، وہ تو پھر ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں.
اب جو دنیا کی محبت کرتا ہے گناہ نہیں کرتا، اس میں کیا برائی ہے؟ پہلی برائی تو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، آج بھی اشارہ ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی ہے رزق حلال کماتا ہے، اب یہ ذرا سخت جگہ ہے، رزق حلال کماتا ہے، دنیا پسند ہے۔ دنیا پسند ہے کیا مطلب؟ دنیا کی لذتیں پسند کرتا ہے، رزق حلال کمایا ہے، مثلا کوئی بہت بڑا ہوا شاید کراچی کا تو کم ہی ہوگا کہ خونس بھی نکال رہا ہے، اس میں سے خونس بھی نکالتا ہے، بچے کچے میں سے زندگی گزار رہا ہے، جس کو 80% کو کہتا ہے بچہ کچا، اس میں سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں اس میں ایک برائی ہے صرف، اگر اس کو دنیا پسند ہے تو جب ملک الموت قبض روح کے لیے آئے گا تو اپنی پسندیدہ چیز سے اس کو جدا ہونا ہے۔ اب اس کو ملک الموت اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ روایت میں لکھا ہے نفرت کرے گا ملک الموت سے، نفرت کرے گا ملک الموت۔ اچھا جتنی ملک الموت سے نفرت کرتا رہے گا ملک الموت کی سختی بڑھتی رہے گی، اور سختی کرے گا ملک الموت، ان سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ کشف ہو جائے گا کہ ملک الموت کو خدا نے بھیجا ہے، کل عرض ہوا کہ پھر یہ خدا سے نفرت کرتا ہے۔ جب یہ خدا سے نفرت کرنے لگتا ہے اب اس کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے، اس کی برزخی زندگی میں اس کو وہ شکل ملتی ہے جو نہ جانور کی، نہ درندے کی، نہ شیطان کی، نہیں معلوم کس شکل میں چلا جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے سب کو کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہ اس آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا کو چاہتا ہے، حلال دنیا کو، حرام والی کو نہیں۔ حرام کام کر رہا تو معاملے ختم ہو گیا اس کا، یہ حلال والی کا ذکر ہے، دنیا کو چاہنے والے کا۔ اس کا مطلب ہے اچھا اس کے مقابلے میں اچھائی کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیے، دنیا سے اپنے دل کے رشتے مت جوڑیے۔ ایک دعا قنوت کے اندر ذکر ہوئی ہے، بہت خوبصورت دعا، کاش یہ دعا سرمایہ بن جائے ہماری۔ فرمایا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، اے خدایا مجھے دھوکے کے گھر سے جلدی اٹھنا نصیب کر دے۔ تجافی یوں کھڑا ہو جائے، کوئی فوراً کھڑا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تجافی۔ مثلا آپ کہیں بیٹھے تھے، اچانک کوئی حادثہ ہوا، آپ کو خبر ملی، آپ کھڑے ہو گئے اچانک، اس کو ہم کہتے ہیں تجافی۔ فرمایا خدایا مجھے دنیا میں ایسا رکھ کہ میں تیری دنیا میں یوں تجافی کر کے کھڑا ہو گیا، ایک سیکنڈ میں تیری دنیا میں رکوں نہیں، مجھے یہ چاہیے۔ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور جو تیری ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ میرا دماغ اس کی طرف پلٹنے کے لیے جائے۔ یہاں پہ رکوں تجافی کی حالت میں، جب اشارہ کرو کھڑا ہو جاؤں گا، اور وہاں کے لیے سوچوں تو ہمیشہ یوں سوچوں جیسے میری جگہ وہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور وقت گزرنے سے پہلے مجھے موت کے لیے تیار کر دے۔ ایک دفعہ موت آ جاتی ہے، انسان تیار نہیں ہوتا، ملک الموت سے کہتا ہے کہ کچھ وقت چھوڑ دے مجھے، یہ موت آئی ہے تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ کیا ہے استعداد للموت، موت کے لیے تیار ہے، قبل حلول الفوت، وقت گزرنے سے پہلے۔ ابھی وقت نہیں گزرا ہے میرے اور آپ کا، کیونکہ ابھی ملک الموت نہیں آیا ہے۔ جس دن ملک الموت نظر آ گیا وقت گزر چکا ہے، یہ ہے فوت۔ اور فوت ہو جائے موت کا وقت، یہ بہت سنگین ہے۔ تو موت کے لیے تیاری کر لے فوت ہونے سے پہلے، وقت فوت ہونے سے پہلے۔ بہت خوبصورت دعا۔ مددی مددی